نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ادب و احترام اور محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. پڑھیے صلی اللہ علیہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ بے حد احترام کے لائق حاضرین اور سامعین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یوم وصال کے موقع پر آپ ہی کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. دعا ہے رب کائنات مجھے حق بات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچائی کو اپنا کر
اس پہ عمل پیرا ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان زندگی بھر عبادت کرتا رہے، تو اسے جو مقام نصیب ہوتے ہیں، برائی سے بچتا ہے، پرہیزگاری کا اہتمام کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہے، اس کے شب و روز اسی انداز میں گزرتے ہیں، تو وہ مقام ولایت کو حاصل کرتا ہے۔ ولایت کے کئی درجات ہیں کہ جیسے جیسے انسان کی کوششیں اور ریاضتیں بڑھتی ہیں، تو ویسے ویسے انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی انسان ابدال کے مقام پہ پہنچتا ہے تو کبھی اوتاد کے مقام پہ پہنچتا ہے، اسی طرح پھر خطب ہیں، اور پھر سب سے بڑا درجہ مقام ولایت کے اندر غوثیت کا ہے۔ کوئی آدمی ولایت کا بلند سے بلند مقام بھی حاصل کر لے اور ولایت کے بڑے سے بڑے مرتبے پہ فائز ہو جائے، تو پھر بھی وہ کسی ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچتا۔ دن رات عبادت کر کے اللہ کو یاد کر کے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، وہ انسان ولایت کا بلند مقام تو پا سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا، ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صحابی کیسے بنتا ہے۔ صحابی کا مقام ولایت سے آگے، اور صحابی ہم اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، ایسا شخص صحابی کہلاتا ہے۔ جس طرح ولایت کے اندر مقامات ہیں اور درجات ہیں، ایسے ہی صحابیت کے اندر بھی مقامات ہیں اور درجات ہیں۔ صحابہ کے بڑے بڑے مراتب ہیں اور بڑے بڑے درجات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے صحابہ کو خوشخبریاں ملی۔ آپ نے صحابہ کے درجات کو بلند فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا گیا۔ یہ مرتبہ ہے، مقام ہے۔ صحابہ میں سے سب سے بڑے مقام کے حامل خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین میں سے جو سب سے بلند مقام پہ نظر آتے ہیں ان کا نام تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت چونکہ ہمارے پاس محدود ہے، ہم ایک تعارفی پس منظر پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنے مشاہیر کا، اپنے محسنوں کا کم از کم ہمیں معلوم ہو اور ان کے حوالے سے کچھ معلومات ہمارے ذہن کے اندر ہو۔ پہلی بات سن لیں
کہ آپ عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ عام الفیل کا آپ کو علم ہے؟ جس سال ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ کو گرانے کے لیے اور حرم پاک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا تھا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے سورہ فیل کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا، یا کھائے ہوئے چارے کی طرح ہو گیا۔ تو جس سال ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ عام الفیل کے 2.5 سال بعد تقریباً۔ آپ کا سلسلہ نسب، آپ کا پورا نام عبداللہ تھا، اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں جا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی آپ کی جو جد چلتی ہے وہ چھٹی پشت میں جا کر حضور سے مل جاتی ہے۔ قریشی ہیں، اور تیمی قبیلہ آپ کا قریش میں سے، قبیلہ تیم سے، جو تیم شاخ ہے قریش کی، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ دوستان عزیز، پیدا ہونے کے بعد اللہ پاک نے آپ پر بڑی کرم نوازیاں کی۔ ابھی دین اسلام کا اعلان نہیں ہوا، حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن آپ کی زندگی قبول اسلام سے پہلے بھی بڑی پاکیزہ نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی آپ کو لے کر ایک بت کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس سے کچھ مانگو، کوئی دعا کرو۔ آپ نے کچھ باتیں کی، اور اس کے بعد آپ نے پتھر اٹھایا اور بت کے منہ پر اس زور سے مارا کہ بت گر گیا۔ قبول اسلام سے پہلے بھی آپ نے کوئی شرکیہ کام نہیں کیا۔ اس زمانے کے اندر شراب نوشی عام تھی، جوا عام تھا، ہر قسم کی برائی معاشرتی پائی جاتی تھی، لیکن آپ ایسی ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے جو پھیلی ہوئی تھی اور جس میں معاشرہ جکڑا ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی قبول اسلام سے پہلے بھی شاندار رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آ کر آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے، وہاں پہ آپ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کو اس مقام پہ ایک راہب کے ساتھ بیان کیا۔ راہب نے خواب سنا، اور خواب سننے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی مکہ سے آیا ہوں۔ کون ہو؟ کس قبیلے سے ہو؟ قریشی ہوں۔ تو پھر سنو، ان قریب تمہارے اندر ایک نبی مبعوث ہوگا، اور تم حیاتی کے اندر، زندگی کے اندر اس کے وزیر بنو گے، اور ان کے وصال کے بعد ان کے جانشین قرار دیے جاؤ گے۔ یہ خواب آپ نے سنا، اس کی تعبیر سنی، اور تعبیر سننے کے بعد اس خواب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور پوچھا تو کریم آقا علیہ السلام نے وہی خواب بطور دلیل فرمایا کہ ابو بکر جو خواب تم نے دیکھا اس کی تعبیر میں ہی تو ہوں۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور کو گلے سے لگاتے ہیں، آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہر بات ہے اس معاشرے کے اندر جینا کوئی آسان کام نہیں، مشکلات کے پہاڑ راستے میں آ گئے، لیکن استقامت اس انداز کی تھی، جوامردی اس انداز کی تھی کہ آپ کسی مقام پر نہ ڈگمگاتے ہیں نہ ہی پریشان ہوتے ہیں۔ اگر کسی بات کا خوف آپ کے دل کے اندر ہے تو وہ ایک ہی بات ہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر ہم آج کی زبان میں یہ بات کہیں کہ ناموس رسالت پر محافظ کی حیثیت سے جس نے سب سے زیادہ پہرا دیا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی، آپ کی محبت کی داستانیں بھی بڑی کمال ہیں، ایمان افروز ہیں۔ حضور کے ساتھ جو آپ نے محبت کی ہے، یقین مانے تاریخ انسانی ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر رہے گی۔ مجھے بتائیں، انسان کو سب سے زیادہ محبوب اولاد ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کسی انسان سے پوچھ لیں، اسے اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے، اور اولاد کی محبت میں انسان بہت سے کام کر جاتا ہے، اور خاص طور پر بیٹیاں یہ ماں باپ کو بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ اگر سسرال کے اندر کسی بیٹی کو تکلیف پہنچے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ہر ممکن حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بچی کو تکلیف کیوں آئی۔ اللہ اکبر، لیکن صدیق اکبر کا معاملہ دیکھیے، حضور کی محبت سب سے آگے ہے اور باقی ساری محبتیں پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ کاشانہ نبوت پہ حاضری ہوئی، حضور کیا تشریف لے گئے، اچانک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی لاڈلی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، اور صدیق اکبر کی لاڈلی بیٹی شہزادی ہیں، کسی بات پہ آواز بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند ہوئی تو گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، جب آواز بلند ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا الا ارا کے، پنجابی زبان میں یوں آپ اس کا ترجمہ کریں گے، اے میں کی ویکھنڈیا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری آواز حضور کی آواز پہ بلند ہو رہی ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ترفعین صوتک، تیری آواز حضور کی آواز پہ بلند ہو رہی ہے، لاڈلی بیٹی ہے، شہزادی ہے، لیکن حضور کی محبت ابو بکر صدیق کے دل میں سب سے آگے ہے کہ بیٹی کو ڈانٹا، ہاتھ اٹھایا اور سزا دینے کے لیے، مگر حضور نے منع فرما دیا۔ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے۔ بعد میں آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کی دلجوئی فرمایا آج تینوں کو چالے ایسی نہیں تینوں لوگوں کو مار پڑی سی، تجھے مار پڑنی تھی، آج تجھے بچا لیا ہم نے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہوئے، ظاہر بات ہے چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آدمی ہوئی اور دیکھا کہ گھر کا ماحول بہت حسین ہے، بڑے پیار محبت والا انداز ہے گھر کے اندر، اللہ اکبر۔ حاضر ہوئے اور دیکھ کر خوش ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی لڑائی میں بھی شامل تھا، جب میں لڑائی آپ میں ہو رہی تھی تب بھی آپ نے مجھے شامل کیا، آج اس صلح کے اندر بھی آپ مجھے شامل فرمائیں۔ جس محبت کے ساتھ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو محبت کا برتاؤ آپ میں چل رہا میاں بیوی کے اندر، تے میں صلح چ بھی شامل فرماؤ۔ تے حضور نے کی فرمایا قد فعلا، آؤ بھی تو بھی شامل ہے، تو بھی شامل ہے، ہم نے آپ کو بھی شامل کر لیا، آپ کو بھی شامل کر لیا۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں، اور حضور کے پیار کے سامنے کوئی پیار، کوئی رشتہ انہیں معتبر نہیں ہے۔ بڑا معروف واقعہ
जंगे बदर हुई तो आपने, ये बात हैरान कुन है कि आपने हर गज़वे के अंदर शिरकत फरमाई है, अशरा मुबशरा में आप शामिल हैं, और हुजूर की हयाती के अंदर आपने कई नमाजें मुसल्ला रसूल के ऊपर पढ़ाई हैं, और हुजूर ने नमाजें इनके इमामत के अंदर अदा फरमाई है। इतना बड़ा मकाम जंगे बदर के अंदर, ग़ज़वा बदर के अंदर आप इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हुजूर की रफ़ाकत में ग़ज़वे के अंदर शामिल है, और उधर से आपका बेटा जो मुसलमान नहीं हुआ, वो कुफार की जानिब से, मुशरिकीन की जानिब से लड़ रहा है। जंग खत्म हो गई, बेटा मुसलमान हो गया। मुसलमान हुआ तो बाबा जान के पास एक दिन बैठा, अब्बा जी जंग के मौके पर जब लड़ाई जोरों पर थी, आप मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने हया किया, हाथ को रोक लिया, आखिर मेरा बाप है, लिहाजा मैंने हाथ को रोक लिया। अल्लाहु अकबर। सुनिए सिद्दीक अकबर की मोहब्बत और आपका जज्बा ईमानी, गैरत ईमानी आपकी क्या है। फरमाया बेटा ये तो तू था, लेकिन अगर एक मर्तबा तू मेरी तलवार की जद में आता, मैं कभी हाथ को न रोकता। आपके वालिद गिरामी का नाम उस्मान, और उनकी कुन्नियत क्या थी? अबू कुहाफा। क्या थी? और सिद्दीक अकबर का नाम क्या है? नाम क्या है जी? हमें आपका जो है ना ये अबू बकर सिद्दीक आपका लक़ब याद रहता है, और कुन्नियत अबू बकर आपकी कुन्नियत है। और इंशाल्लाह हम किसी मौके पर बात करेंगे अबू बकर का माना क्या है, बड़ी तफसीली बात है इसके अंदर। आपकी कुन्नियत अबू बकर और आपका सिद्दीक क्या लक़ब क्या है? सिद्दीक आपका लक़ब है और अतीक भी आपका लक़ब है। इसके अलावा और भी, लेकिन ज्यादा मशहूर दो हैं। आपके वालिद ग्रामी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी अबू कुहाफा ने एक मरतबा कुछ तल्ख़ बातें की दीन इस्लाम के बारे में, हुजूर के बारे में, जैसे हालात पैदा हुए थे। आपकी गैरत ईमानी ने जोश मारा, अपने वालिद गिरामी को जोर से धक्का दिया कि पीछे सर के बल गिरे। इसके बाद ये मामला हुजूर की बारगाह में पेश हुआ। आपने फरमाया अबू बकर क्या तुमने ऐसा किया? अर्ज़ किया रसूलल्लाह बिल्कुल किया है। अगर मेरे पास उस वक्त तलवार भी होती तो मैं इनकी गर्दन उतार देता। ये थी आपकी गैरत ईमानी कि हुजूर की मोहब्बत के मुकाबले में कोई मोहब्बत आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। आज उनकी नक्शे कदम चलने और उनकी सीरत पाक को पढ़ने की जरूरत है। हमारे मोहसिन हैं, जब हुजूर का विसाल हुआ और आप पर मनसब खिलाफत की जिम्मेदारियां डाली गई तो हालात कुछ इतने साजगार नहीं थे कि पक्की पकाई रोटी मिल गई और आप उसको खा के फारिग हो जाएं। नहीं, इंतहाई मुश्किल हालात। दाएं बाएं से लोग मुर्तद होना शुरू हो गए। जो नए नए मुसलमान हुए थे, दबाव के तहत क्या नहीं, ये देखा था कि मुसलमान हो गए थे, वो मुर्तद होना शुरू हो गए। झूठे नबियों का जोर हो गया और इसी तरह मुनकरीन इसका सामने आए। और एक जानिब हजरत उसामा बिन जैद का लश्कर है जो मदीने से बाहर निकलकर पड़ाव डाले हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयाती के अंदर इस लश्कर को रवाना फरमा चुके हैं, लेकिन जब आपकी तबीयत अलील हुई तो लश्कर रुक गया कि देखो क्या हालात बनते हैं। आपका विसाल हो गया, तदफीन अमल में आ गई। इसके बाद आपको खलीफा मुंतखब कर लिया गया। अब अचानक जब हालात नासाजगार हुए तो आपको ख्याल आया कि लश्कर उसामा को रवाना करना है। सहाबा से मशवरा किया, आज की जनाब हालात ठीक नहीं है, हालात साजगार नहीं है। इन हालात के अंदर हमें मदीने पाक पर हमले का खतरा है। ऐसा ना हो कि दुश्मनान इस्लाम मदीने पाक पे हमला कर दें और ज्यादा नुकसान हो जाए। लिहाजा मुनासिब यह है कि अभी कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए लश्कर उसामा को रोक लिया जाए। लेकिन आपका ईमानी जो आपका एक मकाम है और आपका जो ईमानी जज्बा है उसका अंदाजा आप लगाइए। अल्लाह को फरमाया उस जात की कसम जिस जात ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सच्चा नबी बना के भेजा, जिस लश्कर को
میرے آقا روانہ فرما چکے ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ اسے روک دے۔ ابو بکر کون ہوتا ہے؟ اس لشکر کو روکنے والا جس لشکر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما چکے ہیں۔ یہ جذبہ ایمانی ہے جو مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ حضور کی بات پہلے ہے، باقی ساری باتیں پیچھے ہیں۔ حضور کی اطاعت پہلے ہے، باقی ساری اطاعتیں پیچھے ہیں۔ حضور کا حکم پہلے ہے، باقی سارے احکام پیچھے ہیں۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن اس جذبے کو اپنے اندر بیدار کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو صحابہ کے اندر موجود تھا۔ فرمایا جو مرضی حالات ہو جائیں، جیسے مرضی حالات ہو جائیں، جس لشکر کو حضور نے روانہ فرمایا ہے، ابو بکر اس کو روک میں روانہ کروں گا۔ پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہوا۔ مسئلہ کیا تھا کہ جناب اسامہ بن زید کوئی آزمودہ کار جنرل نہیں تھے، ابھی چڑھتی جوانی ہے، نوجوان ہیں، قریب ہی جوانی میں قدم رکھا ہے، امیر لشکر بنا دیا، اور اس لشکر کے اندر فاروق اعظم جیسے آزمودہ کار لوگ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اجلا صحابہ موجود ہیں۔ ایک اور بات سامنے آئی، اچھا جناب اگر بیچنے چاہتے ہیں تو ایسا کریں کہ امیر لشکر کی بجائے کسی اور کو بنائیں، کسی بڑے صحابی کو بنائیں، بڑے آدمی کو بنائیں، بڑے منجے آدمی کو انسان کو بنائیں۔ یہ ابھی چھوٹے ہیں، ناپختہ عمر ہے، لہذا یہ بھی مان لیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن صدیق اکبر کا عزم دیکھیے، فرمایا نہیں، جسے میرے آقا نے امیر بنا دیا امیر وہی رہے گا، جسے حضور نے امیر بنایا ہے امیر وہی رہے گا۔ اور پھر آپ نے اس موقع پر جو ایک ہمیں تربیت دی ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ امیر کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کو فالو کیا جائے۔ اگر آپ زندگی کے کسی میدان کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوستان عزیز، جب کسی کو امیر چن لیں، امیر منتخب کر لیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی بھی، دینی بھی، قانونی بھی، سیاسی بھی، کہ آپ اس کے فالو کرنے والے بن جائیں۔ یہ وہ درس ہے جو ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی حیات پاک سے ملتا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ یوں ہی جائیں گے تو آپ نے بلایا ان کو، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ آپ نے جانا روانہ ہونا ہے۔ حضرت اسامہ سوار ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ کی غیرت ایمان جوش میں آئی، آپ بڑے ہیں، مہربانی فرمائیں، یا تو مجھے اجازت دیں میں بھی نیچے اتر آؤں، اور یا پھر آپ بھی سوار ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، تم امیر لشکر ہو، جو اس بات کا پیغام ہے کہ امیر کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے۔ جس قوم کے اندر امیر کی اطاعت کا ایسا جذبہ موجود ہوتا ہے، حضرات گرامی، وہ قوم کبھی مات نہیں کھا سکتی، وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی جس کے اندر اطاعت امیر کا ایسا جذبہ موجود ہو۔ ساتھ ساتھ چلتے رہے اور فرمایا کہ دیکھو اگر میرے یہ قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو گئے تو اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو سیاف کرنے جا رہا ہوں، روانہ کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ قدم گرد آلود ہوتے ہیں تو پھر اس سے بڑی سعادت والی بات، آپ دین کے کام کے لیے چلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گرد و غبار ہے، دیگر معاملات ہیں، اسے معمولی کام نہ سمجھیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کام کا بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ہمارے محسن تاجدار صداقت، جس لمحے کو دیکھیے، جس انداز کو دیکھیے، حضرات گرامی اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں، لیکن محبت کا ایسا اللہ نے آپ کو جذبہ عطا فرمایا تھا کہ حضور کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر آپ کے اندر موجود ہے۔ سارے رشتے پیچھے ہیں، سارے تعلقات پیچھے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر آپ حضور سے محبت کرنے والے، اور اولاد کے بعد انسان کو سب سے زیادہ فکر اپنی جان کی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میدان میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب غزوہ آپ لے کے چلے حضور کو ہجرت کی رات اور غار ثور میں پہنچے تو ایسا مقام بھی آیا کہ آپ نے حضور کو بھی نکاح پر اٹھایا اور پھر غار ثور میں لے کر پہنچے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جا کے سارے سوراخ بند کیے، اور جب سارے سوراخ بند ہو گئے ایک سوراخ باقی رہ گیا تو آپ نے اپنی ایڑی مبارک اس سوراخ کے اوپر رکھ دی۔ مقصد کیا تھا کہ اگر کوئی جانور بھی اس کے اندر ہے، زہریلا جانور بھی ہوگا، تو مجھے نقصان پہنچائے حضور تک۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
मुसलमान कभी भी कमजोर नहीं होता। अगर कमजोरी आती है तो जज्बे से आती है। हमें आज जज्बे सिद्दीकी को अपने अंदर बेदार करने की जरूरत है। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो आपकी हयात पाक के अंदर आए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस बारे में मज़ीद बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में आज की गुफ्तगू से इस बात को हमने अखज़ किया है कि हुजूर की मोहब्बत ही सब कुछ है। आला हज़रत का एक शेर है और वो सही मानों में जो फिट आता है हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी पर कि इन्हें माना, इन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।